الحمدللہ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج ہم اور آپ محسن کائنات معلم کائنات اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یار ہم کسی اور کے لیے بولتے ہیں تو ہماری تعریف ہوتی ہے، اگر ہم سرکار کے لیے بولیں گے تو ہماری تعریف کتنی بلند ہو جائے گی. اگر یہاں جتنے لوگ آ کر بیٹھے ہیں سرکار کا میلاد سننے کے لیے تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایسی آواز نہیں، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. نبی کا عاشق کبھی خاموش رہ ہی نہیں سکتا، نبی کا عاشق خاموش کبھی رہ ہی نہیں سکتا. ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو کسی شاعر نے کہا تھا زندگی کہیں یہ دو جہاں، زندگی کہیں یہ دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. زندگی کہیں یہ دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے بیچ فاصلہ ہے فقط ایک سانس کا. اگر چلتی رہے تو یہ جہاں اور رک جائے تو وہ جہاں، چلتی رہے تو یہ جہاں رک جائے تو وہ جہاں. اب سانسوں کی مالا میں رنگ بھر دو اس کے مصطفیٰ کا، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو اس کے مصطفیٰ کا. پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں. پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں. آج ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں. اس پورے پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ میرے کہنے پر آئے ہیں نہ حضرت کے کہنے پر آئے ہیں، یہ سارا مجمع آیا ہے فقط سرکار کا میلاد منانے. یہ پورا مجمع آیا ہے سرکار کا میلاد منانے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سرکار کا میلاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے، سرکار کا میلاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے. تو سن لو، سرکار کا میلاد ہم مناتے ہیں، لکھے کی کمی نہیں ہے، لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں سرکار کا میلاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے. تو جا کر ان سے کہہ دینا ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہماری قسمت میں لکھا ہے. ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی سرکار کا میلاد مناتا ہے. اور کس نے سرکار کا میلاد منایا؟ آؤ میں تمہیں سناؤں، حدیث سناتا ہوں. مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جرمٹ بنا کر بیٹھے ہیں، سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں. وہاں سرکار کا میلاد ہو رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو مسجد نبوی میں. آج ہم اور آپ اس طرح بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں. مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی ماحول تھا. صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو کر سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے.
سرکار تشریف لے آئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا دین الاسلام ومن علینا بکا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر جو انعام فرمایا اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے، اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ آپ سننے میری بات؟ کتنے لوگ سننے؟ آواز اٹھائیں سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، ہم آبجیکشن اٹھا سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا، لیکن رب کا کروڑوں مرتبہ احسان کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر رب کا کروڑوں مرتبہ احسان کہ اس رب نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس امت میں آنے کے لیے غالباً 17 نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور عرض کیا تھا اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا، ہمیں نبی نہ بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا۔ ہم نے کوئی دعا نہ کی، لیکن رب کا کرم ہوا اور رب نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرمایا کہ شاعر نے کہا تھا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میاں ہمارا مقدر تو کتنا بلند ہے، ہمارا مقدر تو کتنا بلند ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اس نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر جو انعام فرمایا ہے اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ جو کہہ رہے ہو، جو کچھ تم نے کہا ہے اس بات پر تم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس بات پر ہم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کی قسم اٹھائی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہیں اللہ کی قسم اٹھانے کا اس لیے کہا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی شک تھا، کوئی اعتراض تھا، ایسی بات نہیں۔ اے میرے صحابہ سنو، میں تو اپنے مکان میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، اتانی جبریل فاخبرہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہاری اس بات پر میں نے اللہ کی قسم اٹھانے کا اس لیے کہا کہ میں تو اپنے حجرے میں تھا، سدرہ کے مکین جبریل امین آئے تھے، سدرہ کے مکین جبریل امین آئے تھے، اور جبریل نے آ کر عرض کیا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ سارے فرشتوں کے درمیان میرے صحابہ کی اس مجلس کو دیکھ کر فخر محسوس فرما رہا، اللہ فرشتوں کے درمیان میرے صحابہ کی مجلس کو دیکھ کر فخر فرما رہا ہے، گویا رب ارشاد فرما رہا ہے اے فرشتوں دیکھ لو میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں وفاداروں میں بھیجا ہے، فرشتوں دیکھ لو میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں وفاداروں میں بھیجا ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب وفادار ہیں، اللہ نے اس حبیب کو غداروں میں نہیں وفاداروں میں بھیجا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں
سب کے سب وفادار ہیں. جب وفادار ہیں تبھی تو سرکار کا میلاد منانے آئے ہیں. ہم تو سرکار کا میلاد مناتے ہیں. یہ زمین بھی میلاد والی ہے, آسمان بھی میلاد والا ہے. زمین بھی میلاد والی ہے, یہ آسمان بھی میلاد والا ہے. اگر دور کھڑا کوئی محاورہ سن رہا ہو تو وہ جا کر کسی سے کہے گا, دیکھا تمہارے مولانا نے اب تک تو انسان میلاد بناتا تھا, اب تو زمین بھی میلاد والی ہو گئی, آسمان بھی میلاد والا بنا دیا. حدیث سناتا ہوں میں, حدیث. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا, 300 سال تک حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, دعا قبول نہ ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم کے سینے پر کچھ الفاظ کو القاء فرمایا, آدم نے وہی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اب حضرت آدم نے جب دعا کی 300 سال کے بعد, 300 سال کے بعد جب دعا کی, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. اب حضرت آدم نے کون سی دعا کی؟ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا, اللہم انی اسألک بمحمد لما غفرت لی. حضرت آدم نے عرض کی, اللہ میں محمد رسول اللہ کو وسیلہ بناتا ہوں, میں محمد رسول اللہ کو وسیلہ بناتا ہوں. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں, اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت آدم نے ہاتھ اٹھایا, اس کی اللہم انی اسألک بمحمد لما غفرت لی. حضرت آدم نے عرض کی, اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تو میری دعا کو قبول فرما, میری توبہ کو قبول فرما. رب کی طرف سے آواز آئی, کیف عرفت محمد ولا مخلوق. رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہیں کیا تو تو نے پہچانا کیسے؟ ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہیں کیا تو نے پہچانا کیسے؟ حضرت آدم نے عرض کیا, رب لما خلقتنی بیدک نفخت فی روحک رفعت راسی فرأیت علی قبائم العرش المکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. رب نے ارشاد فرمایا, آدم ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہیں کیا تو نے پہچانا کیسے؟ حضرت آدم نے عرض کی, اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا, بنانے کے بعد جب میرے جسم میں تو نے اپنی جانب سے روح کو پھونکا, میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اور آنکھ کھولنے کے بعد جب میں نے اپنے سر کو اوپر کیا, اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, اے اللہ عرش کے سارے پایوں میں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ میں محمد لکھا ہے, جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ ہی میں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے. فعلمت انک لم تضف الی اسمک احب الیک. حضرت آدم نے عرض کیا, اللہ جب تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں جان گیا کہ ساری کائنات میں اے اللہ تو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محمد رسول اللہ سے کرتا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات میں تو اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو محمد رسول اللہ سے کرتا ہے. جب تو ان سے محبت کرتا ہے تو میں ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, اے اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تو میری توبہ کو قبول فرما. ابھی حضرت آدم نے اتنا کہا تھا, رب کی طرف سے آواز آئی, صدقت یا آدم لولا لما خلقت الدنیا ولا الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولولا لما خلقت. رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم تو نے سچ کہا. آدم سن لو, اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا, اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, چاند نہ بناتا, سورج نہ بناتا, ستارے نہ بناتا. اے آدم اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی نہ بناتا. رب ارشاد فرماتا ہے, اے آدم میں نے کل کائنات بنائی اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی, کل کائنات بنائی اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی. جب حبیب کے صدقے
میں بنائی تو میرے امام پکار اٹھے، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات میں نے بنائی تو اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی۔ اگر حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ بنتی، حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ بنتا۔ حدیث سے معلوم ہوا یہ زمین بنی میلاد والے کے صدقے میں، زمین بنی میلاد والے کے صدقے میں، یہ آسمان بنا میلاد والے کے صدقے میں۔ جب میلاد والے کے صدقے میں زمین بنی تو یہ زمین بھی میلاد والی، میلاد والے کے صدقے میں آسمان بنا تو یہ آسمان بھی میلاد والا۔ اب غور سے سننا، جس کو میرے سرکار کے میلاد سے تکلیف ہو، اور تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب زمین میلاد والی، یہ آسمان بھی میلاد والا۔ اب اگر کسی کو میرے سرکار کے میلاد سے تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی زمین پر چلا جائے جو میلاد والی زمین نہ ہو، بے شک، ایسے آسمان کے نیچے چلا جائے جو میلاد والا نہ ہو۔ وہ چکر لگاتے لگاتے مر جائے گا لیکن ایسی زمین ملے گی نہیں، ایسا آسمان ملے گا نہیں۔ جب بات کنفرم ہے یہ زمین میلاد والی ہے، یہ آسمان میلاد والا ہے، اب اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اگر رہنا ہے تو سرکار کا میلاد منانا پڑے گا، اور بریلی کے امام احمد رضا کی زبان پر کہنا پڑے گا، یا رسول اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نت کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد۔ حضرت آدم کی حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، حضرت آدم کی توبہ والا واقعہ آپ نے سنا۔ یہ زمین سرکار کی میلاد کے صدقے میں، یہ آسمان سرکار کے میلاد کے صدقے میں۔ اس پوری حدیث میں آپ نے ایک چیز سنی، رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم، ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہیں کیا تو تو نے پہچانا کیسے؟ اس وقت سرکار اس وشے کی پر تشریف نہیں لائے تھے۔ تو یاد رکھنا، کوئی بھی چیز دنیا کا اصول ہے، دنیا میں یہ بات کنفرم ہے کہ کوئی چیز پہلے بنتی ہے، غور سے سننا، کوئی چیز پہلے بنتی ہے، پھر اپنا کام دکھاتی ہے، تب جا کر دنیا اس کا نام لیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائع کمپنی میں تیار ہوا، اسے اسٹیج پر لایا گیا، اس مائک نے بولنے والے کی آواز کو بلند کیا، تب لوگوں نے کہا کہ آؤزا کا مائک اچھا ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے، کوئی چیز پہلے بنتی ہے، پہلے چیز بنتی ہے، بننے کے بعد اپنا کام دکھاتی ہے، پھر جا کر دنیا اس کا نام لیتی ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کو محبت کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے، احمد رضا تھے، اعلیٰ حضرت بعد میں بنے، تاجدار اہل سنت بعد میں بنے، اور آگے بڑھے، حضور مفتی اعظم جب پیدا ہوئے، مصطفیٰ رضا تھے، مفتی اعظم بعد میں بنے۔ حضور حجت الاسلام جب پیدا ہوئے، حامد رضا تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے، کوئی چیز بنتی ہے، پھر اپنا کام دکھاتی ہے، تب جا کر دنیا اس کا نام لیتی ہے۔ آپ آگے بڑھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب پیدا ہوئے، نظام الدین تھے، محبوب اولیاء بعد میں بنے۔ حضرت صابر پاک جب پیدا ہوئے، علاء الدین تھے، صابر پاک بعد میں بنے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جب پیدا ہوئے، فرید تھے، گنج شکر بعد میں بنے۔
حضرت خواجہ غریب نواز جب پیدا ہوئے حسن کے معین الدین بعد میں بنے، ہند کے راجہ بعد میں بنے، اجمیر کے خواجہ بعد میں بنے، ہندوستان کے خواجہ بعد میں بنے اور آگے بڑھے۔ حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے عبد القادر تھے، محبوب سبحانی بعد میں بنے، قندیل نورانی بعد میں بنے، بڑے پیر دستگیر بعد میں بنے، غوث اعظم بعد میں بنے اور آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر جب پیدا ہوئے ابوبکر تھے، صدیق بعد میں بنے۔ سیدنا فاروق اعظم جب پیدا ہوئے تو عمر تھے، فاروق بعد میں بنے۔ حضرت عثمان غنی جب پیدا ہوئے عثمان غنی تھے، ذوالنورین بعد میں بنے۔ مولا کائنات جب پیدا ہوئے علی تھے، حیدر کرار بعد میں بنے۔ مولا علی مشکل کشا بعد میں بنے اور آگے بڑھے۔ حضرت آدم جب پیدا ہوئے آدم تھے، صفی اللہ بعد میں بنے۔ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے موسیٰ تھے، موسیٰ کلیم اللہ بعد میں بنے اور آگے بڑھے۔ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں بنے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں بنے۔ حضرت داؤد جب پیدا ہوئے داؤد تھے، خلیفۃ اللہ بعد میں بنے۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں بنے۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے، کوئی چیز پہلے بنتی ہے پھر اپنا کام دکھاتی ہے، تب جا کر دنیا اس کا نام لیتی ہے۔ لیکن میرے نبی کی شان عظمت والی ہے، میرے نبی کا مقام بلند مقام ہے۔ دنیا کا دستور بدل جاتا ہے، میرے نبی حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں، محمد رسول اللہ پہلے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں، محمد رسول اللہ پہلے۔ میرے نبی حضرت آمینہ کے لفظ جگر بعد میں، رحمت للعالمین پہلے۔ تبھی میرے امام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، اے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ آپ میرے کو تھکا رہے ہو، آپ چھوڑو گے نہیں۔ اگر آپ میرے کو تھکانا چاہتے ہو تو پھر میں بھی تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ بھی تو کہیے، سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ اگر سارے لوگ اونچا مانتے ہیں تو سب ہاتھ اٹھائے، سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ اللہ نے سب سے بلند نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اتنی شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا تو ہمیں سرکار کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اچھا، آج ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہ اتنی برکتیں ہیں، یہ اتنی برکتیں ہیں، نہ میری وجہ سے، نہ ان کی وجہ سے، نہ آپ کی وجہ سے، یہ ساری برکتیں ہیں فقط میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ یہ برکتیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب سنیو، غور کرنا، میں سرکار کا میلاد پڑھنے جا رہا ہوں۔ سرکار کا میلاد سننا ہے، سننا ہے سب کو سرکار کا میلاد۔ اپنے سرکار کا میلاد پڑھنے جا رہا ہوں اور سرکار کی برکتیں دیکھیں۔ حضرت آمینہ کون ہے؟ سرکار کی امی، سرکار کی والدہ ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بطن اقدس میں، میرے پیٹ میں آئے، جب پیٹ میں آئے اب حضرت آمینہ فرماتی ہے میں گھڑا اٹھاتی، کنویں کے پاس جاتی، پہلے رسی ڈالتی، پانی کھینچتی، تب جا کر پانی ملتا۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سرکار کا نور میرے بطن میں آیا اور اب میں کنویں کے پاس آئی تو کیا دیکھا، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی برکتیں سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں جب کنویں کے پاس آئی تو پانی اوپر آ گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی میں نے بھی پانی بھرا، مکہ کی عورتوں نے بھی پانی بھرا۔ جب ساری عورتیں پانی بھر چکی، حضرت آمینہ کہتی جب میں واپس پلٹی، پانی بھر کے واپس پلٹی تو کیا دیکھا، پانی پھر نیچے۔ فرماتے دوسرے دن میں آئی پانی بھرنے تو پانی پھر اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان سب نے پانی بھرا، فرماتی میں واپس گئی تو پانی پھر نیچے۔ اب مکہ کی عورتوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پانی بھرنے اسی وقت آئیں گے جب آمینہ آئے گی۔ پانی بھرنے اسی وقت آئیں گے جب آمینہ آئے گی۔ یہ ہوا، حضرت آمینہ فرماتی میں روزانہ آتی، پانی اوپر آتا، میں بھی بھرتی، مکہ کی سارے عورتیں بھی بھر لیتی۔ یہ تو ہوا پانی کا۔ اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب خانے کعبہ میں آئے،
مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا عبد المطلب کیا بات ہے، ابھی تمہارے بیٹے عبداللہ کے وصال کو 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا اور تمہاری بہو آمنہ خوشبو لگا کر باہر آتی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر آتی ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی ایسی خوشبو خرید نہیں سکتے، ایسی خوشبو لگا کر آتی ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی وہ خوشبو خرید نہیں سکتے۔ حضرت عبد المطلب گھر پر آئے اور گھر پر آنے کے بعد حضرت آمنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا بہو آج تک مکہ کے اندر کوئی انسان نہیں تھا جو میرے سے آنکھ سے آنکھ ملا تھا، مکہ میں کوئی آنکھ سے آنکھ ملا لے ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن بہو تو خوشبو لگا کر جاتی ہے، آج اعتراض ہوا ہے، اے بہو تو خوشبو لگا کر مت جایا کر، ابھی میرے بیٹے عبداللہ کے وصال کو 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا، تو خوشبو لگا کر جا رہی ہے اور مکہ کی گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اعتراض ہو رہا ہے، اے آمنہ خوشبو لگا کے مت جانا۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو کو پوچھتے ہوئے حضرت آمنہ نے کہا سسور جی آپ کیا سمجھتے ہیں میں خوشبو لگا کر باہر آتی ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں خوشبو لگا کر باہر آتی ہوں؟ پھر حضرت آمنہ نے کہا سسور جی ایسی بات نہیں ہے، سامنے زمین پر مٹی رکھی تھی، حضرت آمنہ نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مٹی کو ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں دیا، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں دینے کے بعد حضرت آمنہ نے پوچھا سسور جی یہ مٹی میں نے ابھی آپ کو دی، آپ سونگو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے مٹی کو میں نے سونگا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ اب حضرت آمنہ سامنے جو دیوار تھی دیوار کے قریب گئی، دیوار پر اپنا ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد حضرت آمنہ نے کہا سسور جی اب دیوار کو سونگو۔ حضرت عبد المطلب جب اس دیوار کے قریب آئے دیوار کو سونگا تو دیوار سے بھی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہا سسور جی میں یہاں کھڑی تھی، جہاں سے میں پیچھے ہٹی ہوں جہاں میں کھڑی تھی وہاں سونگو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے وہاں سونگا تو وہاں سے بھی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ اب حضرت آمنہ نے کہا سسور جی میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں جا رہی ہوں، جب سے اللہ کی یہ نعمت میرے پیٹ میں آئی ہے میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں جا رہی ہوں، جب سے اللہ کی یہ نعمت میرے پیٹ میں آئی ہے میں جہاں جہاں جاتی ہوں خوشبو وہاں میرے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ اور جب وہی نبی 12 ربیع الاول کے بعد جب اس ورشے کی پر تشریف لائے مکہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا، جب چکر لگایا تو میرے امام پکار اٹھے یا رسول اللہ ان کی مہاجن دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب سنو میں سرکار کا میلاد بتا رہا ہوں، سرکار کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا، یعنی ایسا وقت کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کو رات میں پیدا کرتا، اگر رات میں پیدا کرتا تو دین محروم رہ جاتا، دین میں پیدا کرتا تو رات محروم ہو جاتی، تو رب نے فیصلہ کیا، مشیت کا فیصلہ ہوا کہ میں اپنے حبیب کو ایسے وقت میں پیدا کروں گا کہ رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو، رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو، محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آیا صبح شب ولادت۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے صبح صادق کا وقت تھا، لما وداعت ہوں، سرکار کا میلاد سنا رہا ہوں اور سنیو جہاں جہاں میں رکوں وہاں سے آپ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں، جہاں میں رکوں وہاں کیا بولیں گے؟ بلند آواز سے یار، اور بلند آواز سے۔ حضرت آمنہ فرماتی لما وداعت ہوں، جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی فخرج منی نور، حضرت آمنہ فرماتی میرے پیٹ سے نور نکلا۔ آج دنیا اسی میں الجھی ہوئی ہے، دنیا اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے، نبی نور ہے کہ بشر ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت آمنہ نے فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ اور جب اسی حدیث پر امام اہل سنت کی نگاہ پڑی تو میرے امام پکار اٹھے یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ۔ وہ نور والے نبی تشریف لائے۔
فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا. وہ نور والے نبی جب تشریف لائے تو اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے اس نبی کو تو نور بنایا. نبی کے صدقے میں، نبی کے خاندان میں قیامت تک جتنے آئیں گے اللہ نے سب کو نور والا بنا دیا. سبحان اللہ. ابھی میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فخرج منی نور، حضرت آمنہ فرماتی میرے بدن سے نور نکلا. کان مقبولاً، بھروسہ کرو عربی پڑھتا ہوں ترجمہ بھی سناؤں گا. فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا. کان مقبولاً، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بدن سے جب نور نکلا اور سرکار کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. کانا مدہونن، میرے بیٹے کے سر پہ جو بال تھے تیل بھی لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. مغسولن، حضرت آمنہ فرماتی مغسولن، جب میرے لال کی ولادت ہوئی تو غسل بھی کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. مختونن، میرا لال جب پیدا ہوا تو ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. معطرن، میرا لال جب پیدا ہوا تو خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. کانا ساجدن، اتنی فضیلت سنانے کے بعد اب حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جب اپنے لال کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا سجدے کی حالت میں ہے. سبحان اللہ. میرا بیٹا سجدے کی حالت میں ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. مولانا جمیل الرحمان فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ. ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. ہم نے دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.